جی ہمارے پیارے مہمان اپنا نام بتائیں گے، ہماری پیاری سی عید۔ ریحان۔ السلام علیکم، عید الاضحیٰ، اپنا نام بتائیں ہمارے پیارے پیارے بچوں کو۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام عید الاضحیٰ ہے، مجھے بکر عید بھی اور بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ میری بڑی بہن عید الفطر تقریباً 2 مہینے پہلے ہی آپ لوگوں سے مل کر رخصت ہو گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہم سے ملاقات کرنے کب آتی ہیں؟ میں ہر سال ماہ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو آپ سب سے ملنے آتی ہوں۔ کیا آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلم اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا، یہ تو آپ نے ہمیں بہت پیاری بات بتائی اپنے بارے میں۔ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ کے آنے پر ہم مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر عاقل بالغ اور مقیم اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے کہ جب میں ان سے ملنے آؤں تو وہ اپنے رب کے حضور جانوروں کی قربانی کرے۔ جی آپ ہمیں ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو، ہمارے پیارے پیارے بچوں کو اپنے بارے میں کوئی حدیث سنانا پسند کریں گی؟ کوئی حدیث سنائیں جس میں جی ہمارے ضرور۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کے جو سارے تہوار کے بارے میں سرگرمیاں ہیں وہ ہمیں بتائیں۔ جی ضرور، میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جن کو ہم آپ کی آواز نہیں آئی ہمیں۔ جی عید الاضحیٰ۔ سن نہیں رہی؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آئی۔ جی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن اولاد آدم کا کوئی عمل سوائے فرض اعمال کے اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں اور بالوں اور کھروں سمیت زندگی ہو کر آئے گا، مطلب وہ وہاں پر اپنی دوبارہ اس حالت میں آئے گا جس جو قربانی سے پہلے تھی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اللہ کے بندو دل کی پوری خوشی سے قربانی کیا کرو۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اس کا اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ قربانی کرتے ہیں کہ نہ اس قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے، نہ ہی آپ اس قربانی کا خون، لیکن اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے تو آپ کی وہ نیت، آپ کی وہ سوچ، آپ کی وہ قربانی رکھنے کا وہ جذبہ، وہی اللہ تعالیٰ تک پہنچایا جاتا ہے اور اسی کا ہی آپ کو روز قیامت کو اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے ہمیں کتنی پیاری بات بتائی، کتنی پیاری حدیث مبارکہ سنائی۔ اچھا یہ بتائیں، جو قربانی ہم کرتے ہیں کیا ہم عید کے دن یعنی 10ویں ذو الحجہ کو ہی کر سکتے ہیں؟ نہیں، میری آمد 10ویں کو ہوتی ہے اور میں 12ویں ذو الحجہ کو سورج غروب ہونے کے وقت رخصت ہو جاتی ہوں، لہٰذا قربانی کا وقت بھی 10ویں ذی الحجہ سے نماز عید کے ادائیگی کے بعد سے 12ویں ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے تک کا رہتا ہے، تو آپ اس دوران قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ ہمارے پاس 3 دن ہیں نا قربانی کرنے کے لیے۔ اچھا آپ ہمیں اور ہمارے پیارے پیارے سے بچوں کو اپنے اس یادگار واقعہ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمیں قربانی کرنے کا حکم ملا؟ جی ضرور، میں آپ کو بتاؤں گی۔ میرے آنے پر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم قربانی کی یاد کے طور پر کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب ان کو متواتر نظر آیا تو انہوں نے اس کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حد ہو گئے۔ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے پر چھری چلانے والے تھے تو اللہ نے ان کی جگہ پر ایک مینڈا بھیج دیا جس کی انہوں نے قربانی کی۔ دراصل اللہ کو ان دونوں کا امتحان لینا مقصود تھا۔
اللہ کے لیے اس امتحان میں وہ کیا آپ لوگ میری بات سن سکتے ہیں؟ جی جی عید الاضحیٰ، اب ہمیں بتائیں کہ ہمیں آپ کے آنے پر کس کس جانور کی قربانی کرنا چاہیے؟ عید الاضحیٰ ہمیں آپ کے آنے پر کس کس چیز کی قربانی کرنا چاہیے؟ کیا آپ لوگ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ہم آپ کی آواز سن سکتے ہیں۔ جی عید الاضحیٰ ہمیں بتائیں کہ ہمیں آپ کے آنے پر قربانی کے علاوہ اور کون سے کام کرنے چاہیے؟ آپ کو مصنون اعمال کی ادائیگی کرنی چاہیے، غسل کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، عمدہ کپڑے پہننے چاہیے جو کہ آپ کے پاس ہوں، جن کی آپ استطاعت رکھتے ہوں، روز یکساں کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، صبح کو جلدی اٹھنا، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، جس راستے سے عید گاہ جائیں اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا، پیدل جانا اور راستے میں تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ بہت شکریہ عید الاضحیٰ۔ اچھا یہ بتائیں، تکبیرات اور تشریق جو آپ نے ہمیں بتائیں یہ تو آپ کی چھوٹی بہن عید الفطر نے بھی ہمیں سکھا دی تھی، بس ایک بار ہمیں سنا دے تاکہ ہمیں ہماری دہرائی ہو جائے، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ تکبیرات جو ہیں صرف ابو اور بھائی یعنی لڑکے جب مسجد میں جائیں وہی پڑھیں گے یا پھر سب لوگ پڑھیں گے اس کو؟ جی اس تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13ویں تاریخ کے عصر کی نماز کے بعد ہر فرض عین کو سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ بلند آواز میں کہنا واجب ہے، البتہ عورتوں کو آہستہ آواز سے یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اس سے پہلے آپ لوگ پہلے یہ تکبیرات سن لیں اور اس کے بعد پھر ہم باقی بات کریں گے۔ اللہ اکبر لا الہ الا هو اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہت شکریہ عید الاضحیٰ، آپ نے ہمیں تکبیرات سکھا دی۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے ہمیں بہت اہم بات بتائی ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تکبیرات سب لوگ پڑھتے ہیں؟ یہ بہت سے لوگ اس اہم بات سے غفلت برتتے ہیں اور ہمیں اس بات سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ میرے آنے سے پہلے ہی جو آپ لوگوں کو 9 دن میسر ہوتے ہیں ان دنوں میں بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا بہت ہی افضل مانا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ ان دنوں کا مکمل اہتمام فرماتے تھے، اور ایک سننے میں آیا ہے کہ ذی الحجہ کے ان پہلے کے دنوں میں مطلب 6، 7، 8 اور 9 ان دنوں میں اپنی اولاد کے حق میں دعا کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی تھی تو اللہ تعالیٰ ذات نے ان کی قربانی قبول فرما کر ان کی اولاد جو ہے ان کو اسی حالت میں دوبارہ لوٹا جس حالت میں ان کے پاس پہلے سے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے ایک جنت سے ایک مینڈا بھیجا تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹائم ذبح کیا تھا۔ جی انمنو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سب لوگ آپ کے آنے پر قربانی کرتے ہیں یا کچھ لوگ غفلت برتتے ہیں اس کے بارے میں؟ اگر کوئی مسلمان بنا کسی وجہ قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں
इसके बारे में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेरा वजूद तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन अगर कोई बंदा बिना वजह मेरे आने पर कुर्बानी का फरीजा इंजाम ना दे तो इसके लिए एक हदीस मुबारक सुनाना चाहूंगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास गुंजाइश हो और वो इसके बावजूद कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईद का करीब ना आए। ये हदीस जो है हदीस की किताब इब्न माजा में मौजूद है। ठीक। मेरे मेहमान, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये हमारे स्टूडियो में आए। आप मुझे ये बताएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी नाराजगी का इजहार किया है इस शख्स के लिए। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इंटरव्यू देने हमारे पास आई। हमारे बच्चों ने कितना कुछ आपके बारे में जाना और सुना। क्यों बच्चों, बहुत कुछ सीखा ना आपने। चलें, हमारे मेहमान हमारे साथ जो थे वो अब उनके जाने का वक्त हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे बारे में जानने की कोशिश की। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। प्यारे साथियों, हमारी आज के मेहमान ईद उल अजहा, आपको इसके बारे में बहुत सारी मालूमात मिली। आपने इसमें क्या करना है, आपने जैसा कि ईद उल अजहा ने आपको बताया कि आपने इस दिन अच्छा लिबास पहन के तकबीरात पढ़ते हुए मस्जिद की तरफ जाना है। इससे पहले अपनी सफाई का ख्याल रखना है, फिर आपने तकबीरात पढ़नी है, नमाज पढ़नी है और घर आकर अपनी कुर्बानी करनी है। जो भी कुर्बानी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, उसका गोश्त दूसरों को तकसीम करना है। और इस कुर्बानी का मकसद क्या था, क्या आप लोगों को मालूम है कि जो लोग वहां हज करने जाते हैं ना काबा में, वो कुर्बानी के अलावा भी बहुत सारे रसूमात करते हैं। जैसे कि वहां पे क्या पे जो हाजी गए होते हैं वो वहां पे साई करते हैं, तवाफ करते हैं। वहां पे वो हाजी जो हैं वो मुजदलफा जाते हैं, अरफा के मकाम पर ठहरते हैं। वो वहां पे शैतान को कंकरियां मारते हैं, वो अपने बाल शेव करते, हेड शेव करते हैं। और इसके अलावा जो भी उनकी रस्मात जो कुरान और सुन्नत से उन्हें मिलती हैं, वो सारी रस्मात वहां करके आते हैं। और ये एक बहुत लंबा और बड़ा जो अमल है, बहुत दिनों तक चलने वाला है। जो हाजी वहां जाते हैं, बहुत सारे दिन वहां रहते हैं और बहुत सारी नेकियां और इबादत करके आते हैं। लेकिन हम लोग जो वहां पे नहीं जा सके, जिनको वहां पे जाने का अभी तक मौका नहीं मिला, उनको क्या करना चाहिए? उनको यहाँ पर रहते हुए अपने हिस्से की छोटी छोटी सी कुर्बानियां करनी चाहिए। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें कहा कि अपने लिए अपने किसी भाई के लिए, किसी दोस्त के लिए अपनी छोटी छोटी चीजें कुर्बान कर देना